اس میں ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ عوام الناس کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے عوام کو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ معتبر اور بڑے علماء کرام سے مشورہ کر کے قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اپنی طرف سے کسی ترجمے کا انتخاب نہ کریں اور اکیلے ہی پڑھتے نہ رہیں. دو کام کرنا ہے. ایک تو یہ کہ پہلے کسی سے مشورہ کر لے کون سا ترجمہ لینا ہے اور کس کا ترجمہ پڑھنا ہے, اور دوسرا یہ کہ صرف ترجمہ ہی پڑھتے نہ رہے, علماء کرام سے رہنمائی لیتے رہیں. جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو علماء کرام سے پوچھتے رہیں. دو باتوں کا خیال رکھیں. اور بہتر یہ ہے کہ ایسا ترجمہ لے جس میں مختصر تفسیر بھی ہو, ترجمے کے ساتھ مختصر تفسیر بھی دی گئی ہو, حاشیہ بھی دیا گیا ہو. جیسے پرانے زمانے میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ملتا تھا, تفسیر عثمانی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ملتا تھا. اور ابھی آج کل جو بہت زیادہ چل رہا ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ چل رہا ہے, اور انہوں نے مختصر حاشیہ لکھے, بہت بہترین ہے, اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے. تو بہتر ہے کہ مختصر تفسیر والا ترجمہ پڑھے تاکہ جہاں پہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو نیچے پڑھ کے ہمیں سمجھ میں آ جائے. اور دوسری دو باتیں اور ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلے جو بعض علماء کرام نے یا بزرگان دین نے جو منع کیا ہے کہ عوام الناس ترجمہ نہ پڑھے, تو اس کی دو وجہ تھی. اگر وہ دو باتوں کا خیال رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلی چیز تو یہ کہ عوام الناس, عوام لوگ جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں سب, کہ اپنی طرف سے کوئی مسئلے مسائل قرآن میں سے نہ نکالے. مجھے طلاق کے مسئلے حل کرنا ہے, میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں 228 229 یہ کھول کے بیٹھ گیا, میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اور مسائل بھی نکالتے جا رہا ہوں. میرے خود طلاق کے مسائل ہیں, میں خود حل کیے جا رہا ہوں. تو قرآن سے مسائل کو اخذ نہ کریں, مسائل کو ہم خود نہ نکالیں. دیکھیں فقہ کی کتاب پڑھ کے آپ مسائل سمجھ سکتے, قرآن سے آپ براہ راست مسائل نہیں سمجھ سکتے. عوام الناس کی میں بات کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک حکم بیان کیا گیا ہے, اس کی کوئی دوسری قید ہے, وہ دوسری جگہ بیان کی گئی ہے. یہاں پہ مختصر بیان کیا گیا ہے, اس کی تفصیلات کسی اور جگہ پر بیان کی گئی ہے. اب عوام ہے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ بس اتنا سی لے کر. میں اس کی ایک مثال دوں, جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت آؤ. 5ویں پارے کی آیت ہے. اب کوئی اس سے مطلب یہ نکالے کہ نماز کے لیے جب آنا ہے تو تب نشہ نہیں کرنا ہے, لیکن اگر نماز کے لیے بہت ٹائم ہے, صبح 7 بجے 8 بجے فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کی نماز پڑھ کے نشہ کر لو اور نشے میں دھت ہو جاؤ, 10 11 12 بجے تک تو آخر اتر ہی جائے گا, تو نہا دھو کے غسل کر کے ہوش کی حالت میں آ جاؤں گا. تو یہ اگر کوئی اس طرح نکالے گا تو گمراہ ہو جائے گا. 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے اندر انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان, وہاں پہ اصل حکم نقل کیا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی, نشہ ہر حال میں حرام ہے, کسی حال میں بھی شراب پینا جائز نہیں ہے. تو یہ مسائل ہم اخذ نہ کریں, مسائل فقہ کی کتابوں سے معلوم کرے, علماء کرام سے معلوم کرے. ایک تو اس بات کا خیال رکھنا. تو پھر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے کیا ہوگا, آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے, آپ کو مزہ آئے گا, لطف آئے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں. اور جو عبرت والی باتیں ہیں ان سے عبرت حاصل کریں. اللہ کی تعریف والی آیتیں ہیں ان کو پڑھیں گے, اللہ کی عظمت دل میں آئے گی, اللہ کی محبت دل میں آئے گی, اللہ کی بڑائی آئے گی کہ اللہ اتنے قابل تعریف ہے, اللہ اتنے عظیم ہے. اللہ کی صفات والی آیتیں, اللہ کی قدرت والی آیتیں ہیں کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں, وہ آیتیں پڑھ کے انسان ان میں غور و فکر کرے گا تو وہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ایک چیز تو یہ کہ خود سے مسائل اخذ نہ کرے. دوسرا اس سے بھی خطرناک چیز یہ ہے کہ کوئی مسئلے مسائل قرآن سے نکال کے دوسروں کو فتوے بھی دینے لگ جائے, یعنی مفتی بھی بن جائے. تو یہ تو بہت خطرناک چیز ہے کہ انسان خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے. تو اگر ان چند باتوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے